الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کے 5 ستون ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5۔ دین اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ ان میں سے پہلا ہے کلمہ شہادت، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دینا۔ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد 4 اعمال ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ ان 4 اعمال میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن جب کہ جان مشکل کے اندر پھنسی ہوگی، سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان سے فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ یعنی جہنم میں جانے کی جو بڑی وجہ ہوگی وہ بے نمازی ہونا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی زیادہ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے وقت پہ نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنا دین اور کفر کے درمیان فرق پیدا کر دیتا ہے۔ مومن ہے وہ نمازی ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہوتا وہ بے نمازی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو بے نمازی کو کافر ہی کہہ دیا۔ گو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا یہ عمل کافروں والا ہے، وہ کافر نہیں ہوا نماز چھوڑنے سے، مگر نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جب مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اے میرے بندے، تو دن کے شروع میں کچھ رکعت نماز ادا کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیرا معاون بنوں گا۔ اب آپ بتائیے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے ہم اللہ کے سرپرستی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے تعاون میں آ جاتے ہیں، اور جو بندہ فجر کی نماز قضا کر بیٹھتا ہے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے اس کا۔ تو نماز اصل عبادت تھی، اور نماز کا مقصد ہے خشوع اور خضوع، کہ انسان اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر۔ تو نماز میں عاجزی بڑی ضروری ہے۔ چنانچہ جس بندے کے اندر عاجزی نہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔
مثال کے طور پر ایک بندہ نماز کے اندر کوئی لطیفہ سوچ کے ہنس پڑتا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر ہنسنا اتنا ہو کہ کہہ کی آواز خود سن لے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے سامنے تو اس کو چاہیے تھا کہ مرعوب ہو کر کھڑا ہو، اللہ کا خوف اس پر غالب ہو، یہ ہنسنا تو اس کے خلاف ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا تھا۔ حضرت علی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ بڑے بڑے معرکوں کے اندر گھبراتے نہیں ہیں، مشکل وقت میں بھی آپ کے چہرے پہ ہم نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی، جب مسجد میں داخل ہونے لگتے ہیں تو آپ کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہے بھائی تجھے کیا پتہ میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ مسجد میں داخل ہوتے مگر ان کے اوپر خوف غالب ہوتا، جیسے انسان کسی بہت بڑے کے سامنے جائے اس پر رعب غالب ہوتا ہے۔ تو یہ بندے اللہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں، ان پر اللہ کا رعب طاری ہونا چاہیے تھا، عظمت ظاہر ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اگرچہ بوڑھا ہے اور دوسرا نماز کے دوران اس کے پاؤں دبا رہا ہو، یہ عاجزی کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسا ہر کام جو عاجزی کے خلاف ہو نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو نماز اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی ضروری، اصل عبادت ہے۔ دوسری اصل عبادت حج ہے کہ انسان اللہ کے گھر جاتا ہے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، اور وہاں پہ اپنے گناہوں کو بخشواتا ہے اور اللہ سے انعام لے کر واپس آتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ذی الحجہ رمضان کام کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے۔ جن لوگوں نے رمضان میں ڈٹ کر عبادت کی، اللہ سے مانگا، اللہ کو راضی کیا، اللہ ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اور میرے بندوں مجھ سے انعام پاؤ۔ دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کسی کو پرائیڈ آف پرفارمنس دینا ہو تو وقت کا پریزیڈنٹ اپنے محل میں بلاتا ہے، تو جی پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ کو بلا کر انعام دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قانون بنا دیا کہ میرے بندوں تم میرے گھر آؤ، تمہیں اللہ کے گھر کے اندر انعام دیا جائے گا۔ تو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتے ہیں اور حج کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ دو عبادتیں اصل عبادتیں تھیں، ایک نماز اور ایک حج، اور دوسری دو عبادتیں ان کی معاون تھیں۔ زکوٰۃ نماز کے لیے معاون ہے۔ وہ کیسے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور نماز کے اندر جو پریشان خیالی ہے وہ مال کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کبھی کاروبار کے خیال، کبھی لینے دینے کے خیال، کبھی کوئی خیال۔ تو مال جتنا کم ہوگا عبادت میں اتنی یکسوئی ہوگی۔ لہذا زکوٰۃ کا ادا کرنا نماز کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ حج کی معاون عبادت ہو گئی، اور دوسری اصل عبادت حج تھی، اور روزہ حج کے لیے معاون بن گیا۔ وہ کیسے کہ روزہ تروک کی عبادت ہے، ترک کر دو، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، غیر کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ روزے میں بعض کاموں کو ترک کرنا ہوتا ہے، بیوی سے تم جماع نہیں کر سکتے،
تو ترک کرنا چھوڑنا یہ روزہ ہے، اور حج بھی ہمیں ترک کرنا سکھاتی ہے۔ حج کرنے کے لیے انسان گھر والوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے، پھر جب حج کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم نے زیب زینت کا لباس پہنا ہوا ہے نا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو تم بدل کے دو، کفن کی طرح چادریں پہن دو، اس کو احرام کہتے ہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تمہیں زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم بال کاٹ سکتے ہو، نہ ناخن کاٹ سکتے ہو، نہ خوشبو لگا سکتے ہو، نہ تم جسم کی میل صابن سے اتار سکتے ہو، پابندیاں لگا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حج کا سفر عاشقانہ سفر ہے، اور عاشق اپنے معشوق کی محبت میں ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو ظاہری زیب و زینت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حج بھی تروق کی عبادت تھی، اور روزے نے اس کو معاون بن کے اور بڑھا دیا، بہتر کر دیا۔ تو اصل عبادتیں دو ہی ہوئیں، ایک حج اور ایک نماز۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں عبادتیں ہمیں اجتماعیت سکھاتی ہیں۔ نماز ہمیں دن میں 5 مرتبہ گھر سے نکال کر مسجد میں لاتی ہے، تو محلے کی سطح پر لوگ 5 دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جمعہ کے دن جامع مسجد میں پورے کئی محلوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر سال میں عید کے 2 مواقع ایسے ہوتے ہیں، پورے شہر کے لوگ اکٹھے ہو کے عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو گویا اجتماعیت بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اور حج کو دیکھیں تو یہ بھی ہمیں اجتماعیت سکھاتی ہے۔ حج گھر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، حج ہوگا اللہ کے گھر جا کر۔ کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی شہر کا رہنے والا ہو، اسے اللہ کے گھر جانا پڑے گا۔ کوئی پیدل جائے، کوئی سواری پہ جائے، کوئی ہوائی جہاز میں جائے، کوئی بحری جہاز میں جائے، اس کو اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر جانا پڑے گا، وہاں جا کر اس کا حج ہوگا۔ تو حج بھی ہمیں اجتماعیت سکھاتی ہے۔ اور حج جسے کہتے ہیں وہ ہے وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو سارے حاجی وقوف عرفات کرتے ہیں، ظہر سے لے کے مغرب تک، اور وہاں پر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ یہ ایسا اجتماع ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے، ایسا اجتماع دوسرے کہیں نہیں ہو سکتا۔ کیا گورا، کیا کالا، کیا عربی، کیا عجمی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللہ کے چاہنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ عرفات کے میدان میں اللہ کو مناتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ حجاج کے مجمع پہ نظر پڑتی ہے نا، تو دل سے یہ شعر نکلتا ہے، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں، اے راہ تیرے عشاق کس کس بستی سے چل کے تیرے گھر کی طرف آئے ہیں، اور تیرے کتنے چاہنے والے ہیں، تیری شان کتنی بڑی ہے، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بوڑھا، سب اللہ کی محبت میں کھنچ کے وہاں آ رہے ہوتے ہیں اور وہ حج کرتے ہیں۔ اسی لیے وقوف عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا، یا تو میں نے شیطان کو ذلیل ہوتے بدر کے میدان میں دیکھا تھا، یا پھر اس کو ذلیل ہوتے وقوف عرفہ کے دن دیکھا۔ اتنا پریشان ہوتا ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ میرے سالوں کی محنت ضائع ہو گئی، بندوں نے اللہ سے معافیاں مانگی اور اللہ نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، سناؤ بھائی اس سال حج کرنے والوں کا کیا حال ہوا؟ دوسرے نے کہا، اتنے بڑے مجمع میں سے 2 بندوں کی حج قبول ہوئی۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ اتنے لاکھوں کے مجمع میں 2 بندوں کی حج قبول؟ اس نے کہا ہاں، مگر ان 2 بندوں کے حج نے اللہ کو اتنا خوش کر دیا، اللہ نے ان کے صدقے باقی سب کے حج کو بھی قبول فرما لیا۔
اب آپ بتائیے، لاکھوں مرد عورتیں وہاں جاتے ہیں، کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کسی کی نماز اللہ کو پسند آئی ہوگی، کسی کی خوش اخلاقی اللہ کو پسند آئی، کسی کا رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اللہ کو پسند آیا، کسی کی سنت کی اتباع اللہ کو پسند آئی، کوئی عورت ایسی ہوگی جو پاک دامنی کی زندگی گزار کے آئی ہوگی، پردہ نشین رہ کے زندگی گزارنے آئی ہوگی، اور اللہ کو اس کا یہ پردہ پسند آیا ہوگا۔ تو جس کا جو عمل اللہ کو پسند آ گیا، اس کی وجہ سے اللہ باقی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ وقوف عرفہ کرے اور پھر کہے کہ جی میری بخشش نہیں ہوئی، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور بات سمجھ میں آنے والی ہے، اگر کوئی بندہ سخی کے دروازے پر آئے اور پھر کہے جی کہ مجھے تو ملا کچھ نہیں، تو سخی ناراض ہوگا۔ تو ہوتا کون ہے یہ کہنے والا؟ میرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو کیسے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملا؟ اور اللہ تعالیٰ تو سخیوں کے بھی بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، وہ کیسے اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ کہے میں وقوف عرفہ کے لیے گیا اور میری بخشش نہیں ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مانگنے والا بن، تو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا جو بھی تو مانگے گا۔ اب نماز بھی اجتماعیت کا درس دیتی ہے اور حج بھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں میں حج کی اجتماعیت کو فوقیت ہے نماز کی اجتماعیت پر۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت تھا، اب اس دوران نماز بھی پڑھنی تھی اور دعائیں بھی مانگنی تھیں، تو اللہ نے حج کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیا۔ عصر کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لو، اور پھر تمہیں مزدلفہ جانا ہے تو مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنا، چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے۔ تو نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیا، مگر حج کے ٹائم کو مقدم رکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ حج کی اجتماعیت اللہ کو زیادہ محبوب تھی۔ بتانا یہ مقصد تھا کہ میرے بندو تم جو بھی ہو سب کے سب میرے بندے ہو، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آپس میں کونو عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ چنانچہ حج کا سفر عشق و مستی کا سفر ہے، انوکھا سفر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دولہا اپنی برات کے ساتھ چلتا ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے بیوی مل جائے گی۔ اگر نوجوان بیوی ملنے پر اتنا خوش ہوتا ہے تو جس بندے کو سفر پر اللہ ملتا ہو اس کو سفر پہ کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم احرام باندھ کے جب چلو گے تو تم نے نعرہ مستانہ لگانا ہے۔ اللہ وہ نعرہ کون سا ہے؟ میرے بندو پڑھو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، سب حمد اور سب نعمتیں اللہ تجھے ہی سجتی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں اور میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اب بندے کا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، لہذا حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے حاجی اونچی جگہ پہ چڑھے تو تلبیہ پڑھے، نیچے اترے تو تلبیہ پڑھے، ایک دوسرے کو حاجی ملے تو پہلے تلبیہ پڑھیں پھر سلام کریں۔ تو تلبیہ کی اتنی اہمیت ہے۔ جب نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے چلے تو راستے میں سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص اس لیے بھیجا ہے، آپ صحابہ کرام سے کہیں کہ یہ تلبیہ اونچی آواز میں پڑھیں۔ تو مرد اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے مراد چلا کے پڑھنا نہیں، جس کو وہ خود سن سکیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عورتیں خاموشی سے پڑھیں، مرد آواز نہ سنیں۔
عورتوں کا ایسے پڑھنا اللہ کو پسند ہے اور مردوں کا جہر سے پڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ تلبیہ پڑھتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جاتے تھے، آواز نہیں نکلتی تھی۔ تو اللہ کو یہ نعرہ مستانہ اتنا پسند ہے کہ بندہ پڑھے 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 حتیٰ کہ منہ جو ہے خشک ہو جائے اور منہ سے آواز نکلنی مشکل ہو جائے۔ جب کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اجر کتنا دیتے ہوں گے۔ اس لیے حج کا یہ عمل وقوف عرفہ ایک رکن اعظم ہے۔ اس کے بعد پھر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے بیت اللہ کا۔ یہ 2 حج کے ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اعمال جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ہیں، مگر 2 رکن ہیں جو بڑے اعلیٰ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے وقوف عرفہ بھی کر لیا، تو نے وقوف مزدلفہ بھی کر لیا، اب تو میرے گھر کے دیدار کے لیے آ اور طواف کر۔ اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ وہ بھی 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے میزبان کسی مہمان کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اب کوئی بندہ مہمان کو بلائے تو صحیح، ملاقات نہ کرے تو بھئی یہ میزبانی کیسی ہوئی۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو اپنا گھر چھوڑ کے میرے گھر کی طرف آیا ہے اور میں تجھے اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ یہ طواف زیارت اللہ تعالیٰ کے انوارات کے ملنے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ طواف ہے کیا؟ جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اطوف علی جدار دیار لیلا، مجنوں کہتا ہے کہ میں تو لیلا کے گھر کے چکر لگاتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، اور دیوار کی محبت نے میرے دل کو نہیں اپنے اندر جو ہے نا مصروف کیا، بلکہ ان دیواروں میں جو رہنے والا محبوب ہے اس کی محبت نے مجھے یوں دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ تو وہی حال حاجی کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے۔ اس کی بھی حال وہی مجنوں والی ہوتی ہے۔ اور یہ طواف کے چکر اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں واشنگ مشینز آ گئی ہیں، چنانچہ عورتیں ہاتھوں سے کپڑے نہیں دھوتی، واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں۔ واشنگ مشین کیا کرتی ہے؟ واشنگ مشین اس کپڑے کو گھماتی ہے، پانی کے اندر صابن لگا دیتی ہے، ساری میل جدا ہو جاتی ہے اور صاف ستھرا کپڑا اس میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کا طواف یہ روحانی واشنگ مشین کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں میرے بندے تم گندا دل لے کے آئے ہو، بیمار دل لے کے آئے ہو، دھلوانا چاہتے ہو، آ جاؤ حرم کے اندر آ کے میرے گھر کا طواف کر لو، 7 چکر لگا کر نکلو گے میں تمہارے دل کو پاک کر دوں گا۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے اور ہم بھی حج کریں اور اللہ کی نعمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم میں عاشقاں ہوگا، اے اللہ تیرے در کے اوپر عاشقوں کا ہجوم ہوگا، اگر آپ احسان فرمائیں تو مجھے بھی وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی امیدوں سے بڑھ کر اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ ذرا دور قریب سے توبہ کی نیت سے کلمات پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ عاجز کلمات پڑھائے گا، آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار سے و شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا 1 پارہ، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے کہ صبح و شام 15-20 منٹ کے لیے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، آپ خود اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔